نہ تلوار سے نہ لشکر سے دل جیتے مصطفیٰ نے، فتح مکہ نے دکھایا فتح ہوئی ہے وفا سے۔ وہ دن بھی تاریخ میں روشن مثال بن گیا جب مکہ فتح ہوا اور عفو کا سال بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمال ایچ ٹی نیوز کے اسٹوڈیو سے میں ہوں کنزہ عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احساس رمضان کنزہ عالم کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک نہایت عظیم اور بابرکت واقعہ فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ وہ دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آج سے آزاد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بڑھتے رہے اور کعبہ کے اندر رکھے بتوں کا خاتمہ کرتے گئے۔ وہ چلتے گئے اور کہتے گئے، حق آیا اور باطل مٹ گیا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹ جانے کے لیے ہی ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام غالب ہو گیا اور مکہ دارالاسلام بن گیا، اسی لیے ہجرت باقی نہ رہی۔ ناظرین کرام، آج بہت بڑا دن ہے۔ غزوہ بدر، فتح مکہ، خیبر، بہت ساری ایسی جنگیں ہیں، بہت ساری ایسی فتوحات ہیں اسلام میں، دین اسلام میں، جو مسلمانوں کے لیے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح مولانا سعید اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آج اسٹوڈیو میں دو ننھے منھے بچے بھی موجود ہیں۔ ایک عرش احمد ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی کی سسٹر موجود ہے، ابرش بطول، السلام علیکم۔ آپ دونوں کو بھی میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ دونوں ننھے منھے بچے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ رمضان سے لے کے ابھی تک ہماری نعت کمپٹیشن جاری ہے۔ 21 رمضان سے 27 رمضان کے درمیان ہمارا فائنل راؤنڈ ہوگا۔ بچے آ رہے ہیں، بچے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ہماری سکرین پہ نمبر چل رہا ہے، آپ کانٹیکٹ کریں، زیادہ سے زیادہ بچے آئیں، پارٹیسپیٹ کریں تاکہ جو ہمارا فائنل راؤنڈ ہے اس میں بچے آ سکیں۔ ناظرین کرام، آپ کو میں کل بھی بتایا تھا پروگرام میں کہ ہماری یہ جو رمضان ٹرانسمیشن ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے سینئر ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر سردار توقیر سر، اس کو کر رہے ہیں۔ جو ہمارا نعت کمپٹیشن ہے اس کو بھی وہی لیڈ کر رہے ہیں۔ تو نمبر ہماری سکرین پہ چل رہا ہے، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کی طرف میں بڑھتی ہوں۔ جیسا کہ میرے انٹرو سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج فتح مکہ کا دن ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فتح مکہ کا جو تاریخی پس منظر تھا وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پہلے آپ کا شکریہ، اور آج 20 رمضان المبارک ہے۔ بالکل، روایت کے مطابق آج 18 ہجری 20 رمضان کو اللہ نے یہ عظیم فتح عطا فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ابتدا ہی میں دعوی نبوت کر کے آپ علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پر اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، وہیں سے مشرکین کی دشمنی شروع ہو گئی، اور پھر کوئی ایسا حربہ سازش نہیں تھی جو انہوں نے مسلمانوں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال نہ کی ہو، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کر کے آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے حبشہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ بہرحال جب آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو ان کو پھر بھی آرام نہ آیا، وہاں پر تنگ کرنا شروع کر دیا مشرکین نے، اور پھر وہیں پر آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ غزوہ بدر پیش آیا، وہ بھی اسے رمضان المبارک کے اندر پیش آیا تھا، اور اس میں بھی مسلمانوں نے اپنے بہادری کے جوہر دکھا کر ان کو شکست فاش سے دوچار کیا، اور وہیں سے مسلمانوں کے غلبے کی، فتح کی اور ترقی کی ابتدا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر غزوہ احد بھی آیا، پھر غزوہ خندق بھی آیا۔ غزوہ خندق کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں آپ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا، ایک بات ذہن میں رکھے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور وحی ہوتی ہے، ہمارے خوابوں کی کوئی اعتبار نہیں، لیکن نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔
جب آپ نے خواب دیکھا، خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ گیا ہوں، وہاں طواف کر رہا ہوں، میرے ساتھ صحابہ کرام ہیں، سبحان اللہ، احرام باندھے ہوئے ہیں، پیر احرام کھول کے قربانی وغیرہ پورا منظر انہوں نے خواب میں دیکھا آپ علیہ السلام نے۔ آپ جب صبح کو اٹھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی بےتاب ہو گئے، کیونکہ اس کو تو معلوم تھا، ایمان تھا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اب ایسا ہوگا کہ ہم جائیں گے اور وہاں یہ طواف اور یہ عمرے کا سلسلہ ہوگا۔ بالکل وہ تیار ہو گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اعلان کر دو جو جانے کے لیے جانا چاہتے ہیں تیاری کر لے۔ تیار ہو گئے، روایت کے مطابق 1400 یا 1700 صحابہ کرام آپ کے ساتھ شریک ہو گئے، وہیں سے یہ روانہ ہوئے مکہ کی طرف۔ تو مختصر کر رہا ہوں میں، تو کچھ لوگوں نے وہاں منافقین جو تھے انہوں نے انکار بھی کیا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ مکہ کے جو لوگ ہیں یا وہ جنگجو لوگ تھے، وہ جو سردار اور وہ حاوی بھی تھے اس وقت مسلمانوں پر، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جا رہے موت کے منہ میں، وہ لوگ ان کو کہاں چھوڑیں گے۔ بدر کے اندر انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، احد میں کیا ہوا، خندق میں، تو اس لیے وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کریں گے ان پر، تو اس لیے ان کے ساتھ جانا جو نہیں کوئی دانشمندی نہیں ہے، وہ نہیں گئے۔ حضور علیہ السلام جب ایک مقام ہے صلح حدیبیہ، جو حدیبیہ کا مقام ہے جو وہاں صلح ہوئی تھی، وہاں جب پہنچے، یہ میقات جیسے کہتے ہیں، یعنی وہاں سے حرم کے حدود شروع ہوتے ہیں، وہاں جب پہنچے تو مشرکین کو جب آگے پتہ چلا تو انہوں نے کہا کسی حال ہم اس کو مکہ کے اندر نہ آنے دیں۔ یہ آپ نے پس منظر کی بات کی فتح مکہ کی، اس لیے مختصراً تو وہیں پر پھر کچھ وفود آئے ان کی طرف سے، اور کچھ حملے بھی ہوئے مسلمانوں پر۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ تقریباً 100 لوگوں کے ساتھ آئے اور صبح کی نماز میں انہوں نے حملہ کیا، حالانکہ حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جتنے سب نے احرام کی حالت میں تھے، اور احرام کی حالت میں کسی کو مارنا، کوئی اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ آدمی نماز کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد سلام کلام کھانا پینا وغیرہ اجازت نہیں، اسی طرح احرام جب آدمی داخل ہو جاتے تو اس میں بھی پھر بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام پر جب انہوں نے حملہ کیا صبح کی نماز میں، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، تو صحابہ کرام گئے اور ان کو کچھ بھاگ گئے اور 80 لوگوں کو پکڑ کر حضور علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ بہرحال پھر آپ نے چھوڑ دیا ان کو، تو بالآخر اس پر بات طے ہو گئی کہ ایک معاہدہ طے ہو گیا، اور اس معاہدے کی کچھ شقیں تھی وہ صحابہ کرام کو ناگوار گزری۔ ایک اس میں یہ تھا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، یہیں سے واپس جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، اور جب عمرے کے لیے آئیں گے صرف 3 دن کی اجازت ہوگی آپ کو، 3 دن مکہ کے اندر قیام کریں گے، پھر واپس چلے جائیں گے، اور ہمارا کوئی قیدی اگر آپ کے پاس آئے تو آپ ہمیں واپس کریں گے، اور آپ کا اگر ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ ہوا، تو یہ شقیں ایسی تھی کہ مسلمان اس وقت تھے بھی طاقت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ اس طرح کی چیزیں کیوں کر رہے ہیں، بس اجازت دے ہمیں، ہم چڑھائی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی حکمت تھی اس میں، فرمایا کہ نہیں اللہ کا حکم نہیں ہے، بس اس پر دستخط ہو گئی، پھر اس میں کچھ اور باتیں تھی، یہیں سے یہ واپس چلے گئے۔ وہیں پر اللہ پاک نے فرمایا، یہ جو سورۃ اتری ہے سورہ فتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ایک واضح فتح کی ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، تو اس سے مراد یہ فتح تھی، حالانکہ اب 2 سال بعد ہوئی تھی حدیبیہ کے، وہ 6 ہجری کو ہوا تھا، اور یہ 7 اور 8 ہجری کو پھر فتح مکہ ہوا تھا، تو اس کے درمیان میں اللہ نے فرمایا فتح قریبہ، ایک اور فتح کی ہم بشارت دیتے ہیں، اور وہ تھی غزوہ خیبر کی۔ اس کے بعد پھر 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد غزوہ خیبر مارز وجود میں آیا، اور اس میں زیادہ لڑنا بھی نہ پڑا، اور بہت ساری مالی غنیمتیں مسلمانوں کے پاس آئی۔ مولانا صاحب اس کے بعد پھر آگے کریں گے 8 ہجری کو، بس ادھر بات ختم کر رہا ہوں، 8 ہجری کو پھر حضور علیہ السلام 10,000 صحابہ کے ساتھ پھر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سے آگے بات پھر اسی سے آگے بات کو چلائیں گے۔ اچھا، میں عرش احمد آپ کی طرف بڑھتی ہوں، اور آپ سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ مجھے نعت سنا دیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ
है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल ज़माना है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने नात सुनाई है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मौलाना साहब, बात हमारी वहाँ तक थी कि वो मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए और पहुँच गए। अच्छा, मक्का मुकरमा पहुँचकर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रहमत भरा फरमान जारी कर दिया कि जो शख्स अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा वो अमान पा लेगा, जो शख्स मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएगा अमान पा लेगा। फिर फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाएगा अमान पा लेगा। फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा मुक़द्दस में कदम रखा, नवाफिल अदा किए और फिर बाहर आके खुतबा दिया। तो मुझे ये बताएं कि जब उन्होंने ये तो तारीख़ बताती है, तो मुझे ये बताएं कि जब वो मक्का मुकरमा दाखिल हुए तो उनका रवैया क्या था और उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ क्या सलूक किया था। ये तो उन्होंने फरमा दिया कि अमान है। देखो, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप 10,000 सहाबाए किराम के साथ जब मक्का में दाखिल हुए, बिल्कुल अतराफ़ से, आपने कहा मुख्तलिफ अतराफ़ से दाखिल होंगे ना, जी, मुख्तलिफ जमातें बनाई, तो उस वक़्त तो ताकत में थे ना मुसलमान, बिल्कुल, और जोश में भी थे, क्योंकि उस साबिक़ इंतकाम उनके दिलों में था सहाबाए किराम के, कि हज़रत बिलाल, हज़रत अम्मार और दीगर सहाबा के साथ जो जुल्म कर रहे थे और फिर जाने पर भी मजबूर किया मदीना, तो सहाबा किराम के दिलों में तो वो जोश था कि आज बदले का दिन है, क्योंकि सहाबी नारा लगा रहे थे उस जोश के साथ कि अल यौम यौमुल मलहमा, कि आज बदले का दिन है, आज हम बदला लेंगे। तो ये आवाज़ सुनाई दी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंची, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ऐसा न कहा करो, ये नारा न लगाओ, बल्कि ये नारा लगाओ अल यौम यौमुर मरहमा, कि आज का दिन रहमत का और नरमी का दिन है, आज हम बदला नहीं लेंगे। तो फिर जैसे आपने कहा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जो काबे के अंदर दाखिल होंगे तो उसके लिए अमान है, जो अबू सुफियान के घर जाए उसके लिए अमान है, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद रखे उसके लिए भी अमान है, उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे वक्त पे जहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने इस तरह ऐलान किया कि उसके लिए अमान है, वहीं पर 10 कुछ ऐसे लोग थे, उनके बारे में आपने ऐलान किया कि इसको मारो।
اس کو ختم کرو. 4 شاید مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں یا اسی طرح سے کچھ تھا. عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے جی اس جی میں. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا تو اسی لیے ہم نے دونوں طرف دیکھنا ہے نا. جی جی وہ اعلان آپ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، جی یعنی زہریلے قسم کے تھے. بالکل تو اس لیے جہاں رحمت کی بات ہے، جہاں اخلاق کی بات ہے، وہاں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اسلام کو کہ وہاں اسلام کو نقصان اگر پہنچ رہا ہے کسی کی وجہ سے یا کسی کی سازش سے، بچایا کیسے اس کو بھی سامنے مد نظر رکھنا چاہیے. بہرحال اس میں بھی بعد میں کچھ کو معاف کیا تھا. اس میں وہ ہندت جو تھی، حضرت جی ہندت جی وہ بھی تھی، دیگر تھے. وہ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے ایمان، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اگر کوئی ایمان قبول کر لے اور بیعت کر لے میرے ہاتھ پر تو اس کو بھی معاف کر دو. معافی ہے. تو وہ پھر ایمان لاتے یہ بھی ساتھ کہا تھا جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان. ہاں وہ پھر آئی، اس نے کہا جی میں ایمان قبول کرتی ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں اسلام. تو آپ علیہ السلام معاف کرتے گئے. کچھ بہت کم تھے، پھر اس میں کہ اس کو مار دیا تھا، باقی ان کو بھی معافی ہوئی تھی. تو یہ جو فتح مکہ ہے، یہ فتح مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو اللہ نے تحفے میں دیا. وہ میں نے بتایا کہ وہ صلح حدیبیہ کے اندر اور اس سے پہلے جتنے بھی ظلم و ستم کے شکار ہوئے، خاص کر کے صلح حدیبیہ جو تھی، اس میں مسلمانوں کے ایمان جذبات کو بہت زیادہ جھنجھوڑا گیا. بالکل ہر موقع پر کہ وہ حرام میں تھے، وہ جذبات میں آتے کہ جی یہ حملہ ہو رہا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ہمیں جواب دینے کا. نبی علیہ السلام نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، نہیں نہیں، یہاں تک کہ واپس جانا پڑا. واپس جانا. تو اللہ نے فرمایا، اور قرآن کے اندر بھی اللہ فرمایا اولئک امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا امتحان دلوں کا لیا اللہ نے صبر، تحمل، برداشت کا، تو لتقوی تقوی کے لیے لہم مغفرت و اجر، اس کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. بتاتی ہے نا جب کفار مکہ ان کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ رہے تھے تو ان کو خوف بھی تھا، کانپ رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ نہیں کہیں گے، ہمیں لگتا ہے کیوں کہ یہ جو ہے وہ ہمدرد لوگ ہیں، یہ معاف کرنے والے لوگ ہیں. وہ یہ بھی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے. السلام نے جب پوچھا کہ اب بتاؤ آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو کریم پایا ہے، جی آپ صلہ رحمی، نرم دل، جی نرم گو، خوش اخلاق، اور یہ چیزیں پھر ہوتی ہیں اس وقت. بالکل لو آپ علیہ السلام کے مقام انک لعلی خلق عظیم صفت ہے آپ کی، تو آپ نے معافی کا اعلان کر دیا. یہ جو فتح مکہ تھا یہ سبق تھا مسلمان ہمارے لیے، آج بالکل آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سبق ہے. کہ جب بھی کوئی مشکل ہو اس کے بعد آسانی آتی ہے. بے شک جب کوئی مشکل مراحل سے گزر رہے ہو، اگر اس کے اندر خود اعتمادی ہو، اللہ پر اعتماد کامل ہو، بھروسہ اور توکل ہو، سچائی ہو، اور صبر، استقامت، قربانی، اظہار کا جذبہ رکھتا ہو، بالکل تو حالات وقتی طور پر آتے رہتے ہیں. بالکل انجام کار کے لحاظ سے فتح، کامیابی، ترقی اس کی مقدر ہوتی ہے بالکل جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہو. تو یہاں جب ہم نے دیکھا تو صحابہ کرام کی پیچھے زندگی جو تھی مشکل اور قربانی والی، تکلیفوں والی، غزوات کے اندر خاص کر کے دیکھے ہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے وہ مال و دولت، مکہ کی گلیاں، مکہ کی وہ گھر بار، سب کچھ اللہ نے واپس لوٹا دیا. تو اس کے درمیان ایک بہت بڑی تاریخ اور بہت بڑا فاصلہ تھا، وہ طے کر کے تب جا کر ملا. اور ہم 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پاکستان کا مالک اللہ ہمیں بنا دے. بالکل سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بات یا ہم اعتکاف میں، ابھی اعتکاف آ رہا ہے، جی جی اعتکاف میں ہم بیٹھ کے ہم یہ اعتکاف پہ سمجھتے بھی میں ہیں، بات کروں گی. ہم یہ سمجھتے ہیں، میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے شیخ ثناء اللہ بن گئے ہیں، اب جو ہے نا ہماری دعا اللہ نہیں سنے گا تو کس کا سنے گا. بالکل جبکہ ان کی تاریخ اور قربانیوں کو اگر ہم دیکھیں اس کے بعد یہ بھی کچھ نہیں ہے. صحابہ کرام، ایک حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک یہ واقعہ بن گئی بڑی عبرت کے لیے ہے. تو وہ ایک واقعہ اس نے لکھ گیا کہ میرے دل میں خیال گزرا، وہ یہ لکھتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال گزرا کہ کاش ہم بھی صحابہ کے دور میں ہوتے، ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے جوہر دکھاتے اور خدمت کرتے اور جنگوں میں لڑتے اور یہ اور وہ. یہ تو اللہ کا انتخاب ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے صحابہ کو چنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت، استعداد تھی. بے شک. تو کہتے زبان پہ نہیں، صرف خیال آیا تھا. تو رات کو میں نے خواب دیکھا، اللہ نے دکھایا کہ آپ کو اس دور میں کیوں پیدا نہیں کیا. شاید ہم اس وقت ہوتے تو شاید ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے. تو خواب میں دیکھا اللہ نے کہ حضور علیہ السلام ہے اور اس کے ساتھ کچھ صحابہ ہے اور کسی سفر پہ جا رہے ہیں، میں بھی ساتھ ہوں. جب جا رہے ہیں تو راستے میں پانی آیا، نالا، اس
نالے کو پار کرنا تھا، تو کہتے میرے دل میں فوراً وہ خیال آیا کہ جی یہ تو اللہ نے موقع دیا ہے، میں باقی تمام صحابہ سے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی خدمت کروں. تو میں اس جنگل میں آگے پیچھے دوڑنے لگا کہ کہیں لکڑی کوئی چیز لے لوں تاکہ اس کے اوپر رکھوں اور آپ علیہ السلام گزر جائے. تو میں اس کو ڈھونڈنے ادھر ادھر گیا. کہتے جب میں ادھر سے کوئی پٹا لکڑی لے کر آیا، آگے دیکھا تو صحابی لیٹا ہوا ہے، حضور علیہ السلام اس کے اوپر سے گزر رہے. تو کہتے میرے وہم و گمان میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں لیٹ جاؤں، خدمت کا تو موقع. تو اس لیے اللہ نے دکھایا کہ ان کو اللہ نے چنا اس لیے تھا، ان کے اندر وہ صلاحیت تھی، ہمارے اندر نہیں تھی. تو وہ قربانیاں اور وہ مشقتیں، وہ تکلیفیں اٹھانا، یہ آج بھی یہی اس درس ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی تکلیف مشقت آتی ہے یا اسلام کچھ مانگتا ہے تو ہمیں خندہ پیشانی سے لبیک کہنا کسی بھی چاہیے قربانی سے اور دریغ نہیں انجام کرنا پر چاہیے. نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو. اچھا بہت شکریہ مولانا صاحب. ابرش بطول آپ کی طرف بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمارے نعت بھی چل رہی ہیں. ان ٹاپک پہ تو آپ کو پتہ ہے بات کرنے بیٹھے تو کہتا ہے بات ہی کرتا رہے. لیکن بطول، ابرش بطول، آپ ہمیں کون سی نعت سنا رہی ہیں آج؟ سرکار کی توصیف کا اظہار. سنائیں آپ. سرکار کی توصیف کا اظہار کریں گے، سرکار کی توصیف کا اظہار کریں گے. ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے. مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا. ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے. سرکار کی توصیف کا اظہار کریں گے. اللہ بھی نہیں رکھے گا محبوب یقیناً، اللہ بھی نہیں رکھے گا محبوب یقیناً. اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے، سرکار کی توصیف کا اظہار کریں گے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی. اچھا ناظرین کرام، کمنٹ سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں اور مولانا صاحب اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. اچھا ہمارے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں توقیر خان سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. سعید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. شاہ زیب حسین ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا. ون نیوز سے ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. وکاس خٹک ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی سر بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں بشارت اوان، کہتے ہیں اعتکاف میں اگر کوئی باہر کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو کیا باہر جانے کے لیے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل، اعتکاف کے بارے میں بھی آج مولانا صاحب سے بات کریں گے اور آپ کا سوال میں ان کو بتاؤں گی. اچھا مولانا صاحب، فتح مکہ کی بات ہو رہی تھی. اچھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر کافی بت ہوتے ہیں، وہ بت توڑتے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کہتے جاتے ہیں حق آیا اور باطل مٹ گیا، حق آیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل تو مٹ جانے کے لیے ہی ہے. فتح مکہ کے بعد کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کر لیا گیا تھا. اس واقعے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھو اسلام تو آیا ہی بتوں کو مٹھانے کے لیے تھا. بے شک. جب حضور علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو اس سے پہلے تو آپ کو امین بھی کہتے تھے، اس سے پہلے آپ کو سچا اور صادق بھی کہتے تھے، اس سے پہلے آپ علیہ السلام سے فیصلے بھی کرواتے تھے مشرکین مکہ، بالکل. آپ پر اعتماد بھی تھا، آپ کے پاس امانتیں بھی رکھواتے تھے، سب کچھ تھا.
لیکن جب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا تو اس کے بعد مخالفت میں سب سے پہلے آپ کا سکا چاچا ابو لہب تھا. یہ سکا چاچا تھا، ابو طالب آپ کا سکا نہیں تھا، یہ سکا چاچا. اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پتھر اٹھا کر مارنے کی بھی کوشش کی آپ علیہ السلام کو. اس لیے آخری پارے میں اللہ پاک نے اس کی مذمت میں پوری صورت اتار دی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ اس کے ہاتھ ہلاک ہو. اس ہاتھ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے پتھر مارنے کی کوشش کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقصد یہی تھا کہ اللہ کی توحید کو بیان کرے، اللہ کی توحید کو زمین پر قائم کر لے. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے 360 رکھے تھے. اب یہ 360 جو انہوں نے رکھے تھے یہ ایک درجے میں اللہ کو مانتے تھے. ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بھائی آپ ان کو کیوں پوچھتے، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ خدا ہے، بلکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، اللہ کے ہاں یہ ہمیں قریب کریں گے. یہ اصل شرک تھا. اور آج بھی یہی شرک مختلف صورتوں میں بھی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. میرے ساتھ اس حوالے سے بھی کسی کو شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے. میں اللہ ہوں اور کائنات کا اگر بنانے والا میں ہوں، انسان کو بنانے والا میں ہوں، پھر یہ نظام چلانے والا میں ہوں، موت و حیات کا مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، تو پھر یہ جو عبادت ہے یہ حصہ بھی میرا ہونا چاہیے اور میرے سامنے سر جھکنا چاہیے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اتنا عرصہ گزارا مکہ سے مدینہ جا کر، پھر وہاں جنگیں ہوئے، مقصد تو یہ تھا کہ ان بتوں سے ختم کر کے لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکاؤں. تو اس لیے سب سے پہلے کام آپ نے ان 360 کو ختم کر دیا. اچھا مولانا صاحب، یہ وہی کعبہ تھا جہاں پر مختلف قسم کی آوازیں آتی تھی اسلام کے آنے سے پہلے، لیکن جب فتح مکہ ہوا، اسلام غالب آ گیا اور مکہ جو ہے دارالاسلام بن گیا، وہی خانہ کعبہ میں جو منظر دیکھا گیا اور آوازیں گونجی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال جن کو قریش مکہ نے روک لیا کہ اذان نہیں دیں گے، بہت سارے ایسے مسائل ہوئے، لیکن پھر وہی آواز جب خانہ کعبہ کے اندر گونجتی ہے اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا ہی منظر ہوگا. تو حضرت بلال حبشی جن کو کہتے ہیں ان کے بارے میں ذرا آپ بتا دینا ہمارے ناظرین کو. وہی بتا رہا ہوں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ آپ اذان دے. تو میں نے کہا آپ کا جو چچا ابو لہب تھا، ٹھیک ہے، وہ تو پہلے سے مخالف تھا. پھر دیگر لوگ تھے، تو کچھ سرداروں نے کہا جو بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ تو ہمارے لیول کا آدمی نہیں ہے، کیونکہ وہ غلام تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہمارے لیول کا نہیں ہے، اس لیے ان سے آپ اذان نہ دلوائے، کوئی اور بڑے آدمی سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، میری شریعت میں، میرے دین میں، اس آخری شریعت کے اندر کوئی کسی پر فوقیت کسی کو حاصل نہیں ہے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ بھی مشہور ہے کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی اچھے کو برے پر، کسی چھوٹے بڑے خاندان، ہر لحاظ سے کسی پر فوقیت نہیں ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فرمایا یہ آپ کے کنبے، قبیلے، خاندان، یہ تو اللہ پاک نے صرف اس لیے دیے ہیں کہ لتعارفوا، پہچانو. اللہ کے نزدیک معزز مکرم وہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ درجے کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک مقبول ہے. تو اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو نرالی شان ہے. آپ علیہ السلام جب معراج پہ گئے تھے تو معراج میں آپ نے پاؤں کی آہٹ سنی. جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ آہٹ کس کی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا یہ حضرت بلال کی آہٹ ہے پاؤں کی. تو آپ علیہ السلام وہ تو ہمارے ساتھ نہیں آئے، ہم تو میں اور آپ ہیں. وہ آپ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ چلتا زمین پر ہے، لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اللہ نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ وہ آہٹ یہاں جنت میں آپ کو سنائی دے رہے ہیں. تو یہ کم مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے. اور آپ مؤذن رسول ہے، مؤذن رسول ہیں آپ، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی، اس کے بعد آپ بھی مدینہ چھوڑ کے چلے گئے کہ میں اب یہاں برداشت نہیں کر سکتا. جس ممبر پر میں رسول اللہ کو دیکھتا تھا، جس ممبر پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں چلے. پھر ایک موقع پر حضرت عمر کے دور میں آئے تو آپ علیہ السلام، تو حضرت عمر نے کہا اذان دو. تو کہتے جب اس نے اذان شروع کی تو مکہ کی گلیوں میں بچے، عورتیں اور سب آ گئے
کہ رسول اللہ کے دور کی اذان ہم نے سنی. کہتے ہیں کہ جب اس کلمے پر پہنچے اذان میں اشہد ان محمد رسول جو پڑھتے تو کہتے وہ بے ہوش ہو گئے. یہ محبت تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ, سبحان اللہ. اور آپ کا یہ شان تھا. اللہ پاک نے اس کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی اور مؤذن رسول بنا دیا. اچھا, ہمارے ساتھ ثاقب ملک بھی ابھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. اچھا ناظرین اکرام, ایک شارٹ سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر اعتکاف, کیونکہ آج دوسرا عشرہ اختتام کو پہنچتا ہے اور آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بچے بچیاں ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو اعتکاف بیٹھیں گے. مولانا صاحب تھوڑی سی بات اعتکاف پہ بھی کریں گے بریک سے واپس آ کے. آئے ہوئے آج یہ فریسکو پہ, ہم لوگوں نے ان کی جو ہے وہ برفی اور رس گلے ٹرائی کیے. فرسٹ سے میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ جو نا فریسکو آ جائے گی. ہے سلوا, آج میں ادھر آئی ہوں, آج مجھے اتنا مزہ. بہت زبردست مٹھائی کی دکان نیو فریسکو سویٹ آپ کے پڑوس میں کھلی ہے اور ان کی ریٹس بھی بہت عالیشان ہیں. میرے ساتھ اس کے اونر خالد بھائی موجود ہیں. جی خالد بھائی, ونس اگین آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ خیر مبارک جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. الحمدللہ جی, رسپانس اپٹباد کا بہت اچھا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اپنے اپٹباد کی تمام بھائیوں بہنوں بزرگوں سے ریکویسٹ کریں گے انشاءاللہ ایک دفعہ آئیں اور ٹرائی کریں. انشاءاللہ آپ خود بتائیں گے کہ ٹیسٹ کیسا ہے انشاءاللہ. تھینک یو جی. شمال ایچ ڈی نیوز, آج یہ نیو فریسکو سویٹس کی باقاعدہ اوپننگ ہو چکی ہے. آئے ہوئے آج یہ فریسکو پہ, ہم لوگوں نے ان کی جو ہے وہ برفی اور رس گلے ٹرائی کیے. فرسٹ سے میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ جو نا فریسکو آ جائے گی. ہے سلوا, آج میں ادھر آئی ہوں, آج مجھے اتنا مزہ. بہت زبردست مٹھائی کی دکان نیو فریسکو سویٹ آپ کے پڑوس میں کھلی ہے اور ان کی ریٹس بھی بہت عالیشان ہیں. میرے ساتھ اس کے اونر خالد بھائی موجود ہیں. جی خالد بھائی, ونس اگین آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ خیر مبارک جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. الحمدللہ جی, رسپانس اپٹباد کا بہت اچھا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اپنے اپٹباد کی تمام بھائیوں بہنوں بزرگوں سے ریکویسٹ کریں گے انشاءاللہ ایک دفعہ آئیں اور ٹرائی کریں. انشاءاللہ آپ خود بتائیں گے کہ ٹیسٹ کیسا ہے انشاءاللہ. تھینک یو جی. شمال ایچ ڈی نیوز, آج یہ نیو فریسکو سویٹس کی باقاعدہ اوپننگ ہو چکی ہے. السلام علیکم ناظرین, احساس رمضان کنزہ عالم کے ساتھ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. مولانا صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین کرام, ہمارا پروگرام چل رہا تھا, نعت بھی بچوں نے آپ کو سنائی, پھر فتح مکہ کے اوپر ہم نے بات کی تھوڑی سی بات, کیونکہ آج پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ دوسرا عشرہ اختتام کو ہے اور بہت سارے لوگ آج اعتکاف بیٹھ رہے ہیں, جن میں لڑکیاں لڑکے دونوں آتے ہیں. تو مولانا صاحب آج بہت سارے لوگ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں. اس اعتکاف کے بارے میں آپ اگر ہمارے ناظرین کو کچھ بتا, جو لوگ بیٹھنا چاہ رہے ہیں, کیا کیا ریسٹرکشن ہے کیا نہیں ہے, وہ ذرا آپ انہیں بتا دیں. اعتکاف تو ایک سنت عمل ہے, سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں اس کو, اور یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے ان 10 دنوں کا, اس کے علاوہ نہیں باقی نفلی ہوتا ہے, یا کوئی نظر مان لے تو الگ بات ہے. تو یہ سنت ہے, سنت موقدہ ہے. تو اس کے بہت بڑے فضائل حدیث میں نبی علیہ السلام, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, آپ فرماتی ہیں کہ اعتکاف جو 10 دنوں کے لیے کوئی بیٹھتا ہے, ایک دن اعتکاف کرے اللہ کے لیے, تو فرمایا 2 حج اور 2 عمروں کا اللہ ثواب عطا کرے. سبحان اللہ. اور جہنم اور ان کے درمیان 3 خندق کی کھود دی جاتی ہے, اور ایک خندق کی مسافت زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے جتنا ہوتا ہے. یعنی یہ فضائل ہیں ان کے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے ان کو برابر جو لوگ نیکیاں کرنے والے ہیں ان کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے. مثال کے طور پر پابند ہو جاتا ہے, جا نہیں سکتا ہے ادھر ادھر کسی نیک کام کے حوالے سے. تو یہ اعتکاف کے لیے ہم سب کو
ایک جذبہ ہونا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، جوان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کروں گا کہ ان کے پورے شرائط آداب اور احترام کے ساتھ. بے شک بعض مساجد کے اندر دیکھنے میں آیا ہے کہ جوان خاص کر کے جب بیٹھتے ہیں تو ان کی آپس کی ایک گپ شپ ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ آتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا عمل ہے، جتنا ان کا ثواب ہے اتنا اس کا گناہ بھی ہے، اور ان کے کچھ قاعدے بھی ہیں، پابندیاں بھی ہیں، اس کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ مسجد کے جو حدود ہے وہ پوچھنا چاہیے مسجد کی انتظامیہ سے. ان سے باہر وہ قدم نہیں رکھ سکتے، نہیں جا سکتے. اگر وہ بلا شرعی عذر کے آگے پیچھے جائیں گے تو اس کے جو اعتکاف ہے جانا وہ تو ٹوٹ دور کی جاتا ہے، بات نہیں کر سکتے ایک وہ دوسرے سے. ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، اس لیے ان کا کام یہ ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اپنے یہ 10 دن یا یہ وقت دے دیا ہے، تو اب اس میں نے تلاوت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اللہ کے ذکر کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، بس اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے. یہاں تک کہ کھانے کے لیے بھی بعض فرماتے ہیں کہ گھر نہیں جا سکتے، لیکن انتہائی عذر ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے کوئی افطاری سحری میں، تو پھر وہ بھی اس حالت میں جا سکتے ہیں کہ فوراً گھر قریب ہو تو فوراً جائیں، کسی سے کوئی کلام نہ کرے، کسی سے کوئی وہ نہ کرے مسافر، اور وہاں جتنا بھی اس کی ضرورت ہے نکانا 2 4 5 منٹ اتنا کہا کہ اس کے بعد 10 سیکنڈ بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، فوراً واپس آئے. اسی طرح قضاء حاجت وغیرہ اعذار جو ہے مسجد سے باہر وہ اتنی دیر کے لیے جا سکتے ہیں جتنی اس کی ضرورت ہے. اگر 1 منٹ ہے تو 1 منٹ سے 5 سیکنڈ اوپر ہو گیا تو اثر پڑے گا، اس کے اعتکاف میں ختم ہو جائے گا. اس لیے جتنی ضرورت ہے وہ پوری کر کے فوراً مسجد کے حدود میں اس کو داخل ہونا ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں، بعض مساجد کے اندر کچھ حدود ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر نہیں ہوتے ہیں، جیسے وہاں امام صاحب کا حجرہ یا کمرہ ہوتا ہے، اعتکاف والے وہاں جا کر ان کے ساتھ اگر بیٹھتے ہیں تو اس کی اجازت اس بات لیے بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ مسجد کے حدود سے باہر ہے تو مسجد کے اندر تو بات کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی عذر ہے کوئی بات ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اپنے امام سے یا کسی عالم سے. تو لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے نا، میں خود جب مسجد میں ہوں، میرا کمرہ مسجد کے حدود سے باہر ہے، تو اب اعتکاف والے کو یہاں آنے کی اجازت تو نہیں ہے. اگر اس کو مسئلہ ہے میں نماز پڑھانے جاتا ہوں تو وہاں وہ پوچھ سکتے ہیں کسی حوالے سے. تو اس لیے ان میں یا سیڑھیاں ہوتی ہے مسجد کے اوپر منزل نیچے منزل میں، تو وہ اکثر بار ہوتی ہے، اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے، اور زیادہ وقت اپنے دعاؤں عبادات کے اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح اعتکاف جو ہے اس مسجد میں آدمی بیٹھ سکتا ہے جس میں 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہے. ہمیں مسجد ضروری نہیں ہے، بلکہ 5 وقت اگر نماز ادا ہو رہی ہے اس میں وہ بیٹھ سکتے ہیں مرد حضرات. عورتوں کے لیے بھی یہی شرائط ہے جو مردوں کے ہیں. البتہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ گھر کے اندر اپنے لیے کوئی کمرہ مخصوص کرتے یا کمرے کے اندر کوئی جگہ مخصوص کرتے ہیں تو اس میں وہ بیٹھ جائے. وہ بھی اسی طرح پابند ہو جاتی ہے کہ وہ کلام کسی کے ساتھ کرنا، کھانا پکانا، لانا جانا، اگر وہاں بھی عذر ہے کوئی اور نہیں ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن صرف کھانے تک. اس میں یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ کلام کرے. باقی جتنی پابندیاں ہیں وہ سب پابندیوں کی پابند ہوگی. اور 10 دن اس طرح اگر خدا نہ خواستہ بیچ میں مرد ہو یا عورت کسی کو انتہائی عذر ایمرجنسی آ گئی اور توڑنا پڑا، جیسے ابھی سوال تھا آپ سے بھی، کمنٹ تھا، توڑنا پڑ جائے ان کو کہ قریبی کوئی رشتہ دار اس کا فوت ہو گیا کہ اس کی جانا اب ضروری ہے، یا کوئی ایسا عذر آ گیا، بیمار ہو گیا، کچھ ہو گیا، یا عورتوں کے مسائل ہیں ان کو کوئی عذر آ گیا، تو اس صورت میں پھر وہ اعتکاف سے نکل جائے. اور نکلنے کے بعد اس کا ازالہ یہ ہے کہ 1 دن کی قضا کر لے. پھر اگر اسی رمضان میں اس کو موقع مل گیا اور بیمار ہو جائیں، مطلب جو ہوتا ہے نا کسی کوئی ڈر جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتے ہیں، بیمار ہو گیا تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، بیمار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے کو، تو پھر ختم ہو گیا، پھر واپس آ کے بیٹھ نہیں سکتے، مطلب وہ ختم ہو گیا، پھر وہ ختم ہو گیا. اب اس کی قضا ہے. اگر اسی رمضان میں اس کو موقع مل گیا 1 دن کی، پھر وہ قضا کر لیں گے. اور اس کے ساتھ مثال کے طور پر ایک غروبی آفتاب سے پہلے، دوسرے غروبی آفتاب کے بعد تک روزہ بھی رکھیں گے ساتھ، اور وہ 1 دن 1 رات قضا کر کے اس کا وہ کفارہ ہو جائے گا. 3 دن کا. اور یہ جو اعتکاف اگر رمضان میں موقع نہ ملے بعد میں بھی یہ ضروری ہے پھر اس کے لیے. لیکن یہ نہیں کہ پھر وہ کہے کہ جی نہیں جی اب ختم ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے جب انہوں نے ایک عمل میں داخل ہو گیا اس کے لیے ضروری ہے. اچھا 10 دن کا تو اعتکاف ہے نا. چھوٹی چیزوں کے لیے یا چھوٹی عذروں کے لیے ادھر ادھر جانا بھی نہیں چاہیے، کلام بھی نہیں کرنا چاہیے.
اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ گھر کی دوسرے افراد، بھائی ہے، والد ہے، چاچا ہے، وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور جب پوچھتے ہیں جی میں تو کپڑے دینے آیا تھا، میں تو کپڑے لینے آیا تھا، میں تو یہ چیزیں فضول ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. کپڑے آپ اپنے ساتھ 1-2 جوڑے لے کر آئے، 3 رکھ دے، لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کھانے والے کے ہم تو اکثر اپنی ہدایت میں بتاتے ہیں کہ کھانے والے کا کام صرف یہ ہے کہ جو اس کا اپنا کیبن ہوتا ہے اس میں رکھ کے وہ جائے، کلام بھی نہ کرے، وہ اپنا کھانا کھا کے برتن ادھر رکھیں گے، وہ دوسرے ٹائم لے کر جائیں. اچھا مولانا صاحب 10 دن کی تو اعتکاف پھر کی اس تو آپ میں نے لیلۃ بات کی ہے القدر نا. اللہ پاک نصیب کرتا ہے. بالکل. تو یہ جو 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو 10 دن لوگ بیٹھتے ہیں پھر دیکھو میں نے بتایا نا، اب 3 دن، 1 دن، 2 دن جتنا بیٹھ سکتے ہیں، لیکن 10 دن سنت ہے. جو 10 دنوں کا ثواب ہے وہ 3 دنوں کا آپ کو نہیں ملے گا. وہ پھر نفلی اعتکاف ہے. نفل کا اور سنت کا تھوڑا فرق ہے. سنت میں اگر آپ کو مثال کے طور پر 1000 روپے ملتے ہیں نا، تو نفل میں آپ کو یہ سمجھو کہ 100 روپے ملیں گے، ثواب ادھر بھی ملے گا. لیکن وہاں مثال کے طور پر سونے کی ملتی ہے، یہاں 10,000 ملتا ہے. تو یہ سنت اس لیے اگر بیٹھنا ہے تو 10 کے لیے، اگر پھر بھی عذر ہے انسان ہے تو وہ 2 3 4 جتنے دنوں کے لیے بیٹھ سکتے، وہ بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتے. اچھا ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں محمد زبیر، ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. ملک احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر ثنا منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں. توقیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. اچھا ناظرین کرام، آج ہم نے فتح مکہ کے بارے میں بات کی، اعتکاف کے بارے میں بات کی. اچھا مولانا صاحب ایک کمنٹ بھی آ گیا ہے، حسین معاویہ بلاکوٹی کہتے ہیں اگر کسی نے بیٹھنا ہے واقعی کہ میں اللہ کو راضی کروں اور لیلۃ القدر کی رات مجھے مل جائے اور میری دعائیں مقبول ہو، تو پھر وہ ایک سوئی کے ساتھ اور پوری تقوی کے ساتھ موبائل کو اور ان چیزوں کو پھر ایک طرف رکھ کر وہ 10 دن اللہ کے لیے دے. جیسے ایک قیدی قید ہو جاتا ہے ایک کمرے کے اندر، بیرک کے اندر، ایسے ہی یہ مسجد کے اندر ایک قیدی بنا کر اللہ کے ہاں پیش کر کے اللہ میں تو ایک قیدی بن کے آیا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اللہ ضرور معاف کر دے. بے شک. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور فتح مکہ کے بارے میں ہم نے بات کی، اعتکاف کے بارے میں بات کی. آج دوسرا عشرہ اختتام کر جائے گا، تو کوشش کریں زیادہ ذکر اذکار کریں. کل مولانا صاحب ہم تیسرے عشرے پہ بھی بات کریں گے، اور کوئی ٹاپک بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ضرور کل ہم اپنی لائیو ٹرانسمیشن میں بات کریں گے. ناظرین، فتح مکہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اصل فتح تلوار کی نہیں بلکہ اخلاق، صبر اور معافی کی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اسلام محبت، امن اور رحمت کا دین ہے. آج کی گفتگو سے یہ پیغام ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں برداشت، معافی کو اپنائیں تو معاشرہ امن کا گوارا بن سکتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ اپنی میزبان کنزہ عالم کو شمال HT نیوز کے اسٹوڈیو سے اجازت دیں. کل انشاءاللہ لائیو ٹرانسمیشن میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.